میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، جو آدمی وہ 33 قرآن مقدس کی آیات مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک ان 33 آیات مبارکہ کی برکت سے دشمن سے، چور سے، ڈاکو سے اللہ پاک حفاظت فرما دیتے ہیں، شیطان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، جنات سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ حرف اخیر علاج ہے جادو اور جنات کا، حرف اخیر یہی منزل 33 آیات کی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، طاقتور دشمن کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی مدد کے حصول کے لیے ایک اہم ترین اور زبردست عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اور صحابہ کرام کا معمول تھا، اور جتنے بھی اہل دل اور نیک لوگ گزرے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی زراعت کی حفاظت کے لیے، اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے، اپنے زندگی کے دیگر معمولات کی حفاظت کے لیے، جادو جنات سے بچنے کے لیے، یعنی ہر قسم کے دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس مقبول ترین عمل کو کیا ہے۔ قرآنی عمل ہے، قرآن مقدس کی آیات بینات ہیں۔ جب کوئی آدمی ان کو پڑھ لیتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک محفوظ ترین اور مضبوط ترین قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جابر اور سرکش آدمی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل اس کے سامنے اور دشمن کے سامنے ایک آڑ قائم کر دیتے ہیں، وہ اس آڑ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ پاک خود یعنی حفاظت فرماتے ہیں، جس کو حفاظت من جانب اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہے۔ اب کوئی نہیں جو اس پر پکڑ کر سکے، کوئی نہیں جو اس کا نقصان کر سکے۔ تو برادران عزیز، ہمارے نقصان، ہمارے معاملات اور دشمنوں کی دشمنیاں وہ اسی لیے آگے بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو پذیرائی ملتی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات عالی سے تعلق کمزور ہوتا ہے، ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تو قدم قدم پر دشمن کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، آپ تک اس کی رسائی نہ ہو سکے، صرف جلتا ہی رہے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے متعلق فرمایا کہ تمہیں اگر میرے نبی سے غیظ و غضب ہو رہا ہے، تم اگر میرے نبی سے حسد رکھتے ہو، تم اگر میرے محبوب کے ساتھ جلن رکھتے ہو، تو پھر اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، غیظ و غضب میں مر جاؤ تم۔ فرمایا کہ اتنی بعض ایسے ہوتے تھے جن کو دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ ان کو اسلام کی شوکت اعلیٰ سے، اسلام کی بڑھتی ہوئی اس ترقی سے، اسلام کے عروج سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب کے بڑھنے سے ان کو بہت دکھ ہو رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی غصے میں پھٹ جائیں گے یہ لوگ۔ اللہ عز و جل نے ان جانی دشمنوں سے اپنے محبوب نبی کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اور صحابہ، تابعین، اولیاء امت، ان کے اتباع میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وہ معمولات کریں، اور اپنا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا، اپنے اسلامی مسلمان بھائیوں کا، اور وہاں جہاں ایک بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، ان کا ہم نیت کر کے حصار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح اگر ہم کریں گے تو اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، مظلوم مسلمانوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی اللہ پاک حفاظت فرما دیں گے۔ یاد رہے،
روحانی طاقت اور قوت کے سامنے یہ دنیا کی جو مادی طاقت ہوتی ہے یہ ٹھہر نہیں سکتی، اس کو ثبات نہیں ہوتا، اس کے پاؤں میں کوئی استقلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کی مثال، جو کسی طاقت اور قوت اور مادیت کا سہارا لیتے ہیں یا جادو کے سہارے سے کسی کو شکست دینا چاہ رہے ہیں، وہ جون سا بھی راستہ اختیار کرتے ہیں کسی کو زوال میں ڈالنے کا، تو اگر اس کے مقابلے میں آگے روحانی قوت ہے تو وہ وہاں ہی ختم ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حق کی مثال دی ہے، باطل کی مثال دی ہے۔ حق کی مثال اللہ پاک نے فرمایا کہ اس درخت کے ساتھ دی جس کی جڑیں مضبوط ہیں، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، فرمایا جس کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کی بنیادیں زمین میں گہری ہیں، پانی نہ بھی ملے تو زمین کے اندر سے آب حاصل کرتے رہتے ہیں وہ درخت ایسے مضبوط۔ اور مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، فرمایا وہ زمین کے اوپر سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ہوا کا جکھڑ چلا اور گر گیا وہیں ختم، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو دشمن جو مادیت پرست ہے، روحانی قوت رکھنے والے کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پیش فرمایا ہے، کلید مثنوی شریف میں، کلید مثنوی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک مچھر حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے گلا ہے ہوا سے، دشمنی ہو گئی ہے ہوا سے، ہوا نہ مجھے کسی کا خون چوسنے دیتی ہے اور نہ ہی کسی اور کا نقصان کرنے دیتی ہے، آتی ہے میرے پر پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں، میں اڑنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ تو آپ کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی ہے اور حاکمیت ملی ہے آپ کو جن و انس پر، پرندوں پر، ہوا پر، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، آپ میرا فیصلہ کریں، میرا یہ مقدمہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بلوایا، ہوا کے پاس پیغام پہنچا کہ مچھر نے آپ کے خلاف استغاثہ دائر کیا ہے، آپ جلدی جلدی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہوا تیزی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ جب ہوا پہنچی تو مچھر کا وہی حال، وہ چیخو پھکار کرے، اڑنے لگ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹھو بیٹھو تو صحیح، بات تو کرو، ہوا آ گئی ہے۔ اس نے کہا یہی ہوا تو مجھے اڑانے پر مجبور کرتی ہے، اسی ہوا سے تو مجھے گلا ہے حضرت، اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں ٹھہر سکتا، میرا سلام ہو گیا، میں جا رہا ہوں حضرت۔ تو وہ مچھر اڑ کے چلا گیا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب تمہیں عشق رسول کی ہوا لگے گی، تمہارے قلوب میں عشق الہی کی ہوا چلے گی، جب تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی، یہ مچھر دنیا کے جو کوئی طاقت نہیں رکھتے یہ سب اڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، آپ کی مخالفت ترک کر دیں گے، شیطان اور شیطانی وساوس یہ آپ کے جسم سے، آپ کے دل سے نکل جائیں گے، اور آپ کا دشمن وہ جو عجیب عجیب قسم کی اختراعات اور اپنی ذہنی ایجادات اور غلط قسم کی سوچیں اور ناپاک قسم کی تدابیر آپ کے خلاف جو کرتا ہے، وہ بھی آپ کا راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عشق رسول اور عشق الہی کی ہوا چلنی چاہیے آپ کے قلوب میں، یہی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اندر جس چیز کی کمزوری ہے وہ روحانیت ہے، اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے، دشمن نہیں ٹھہر سکتا اس کے مقابلے میں۔ ہم آیات بینات کا اہتمام کریں، ان کی تلاوت کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ مٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔
بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایک تابعی بزرگ کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے ایک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اور ان کے دشمن کے سامنے ایک لوہے کی آڑ قائم کر دی تھی، دیوار قائم کر دی تھی۔ بار بار وہ حملے کے لیے آئے لیکن کچھ نہ کر سکے۔ واقعہ اس طرح ہے، ایک پورا لشکر ہے، وہ سفر پر جا رہا، دوران سفر آگے کسی رہنما نے ان کو بتایا کہ اس راستے سے جو بھی جاتا ہے الٹ جاتا ہے، آگے دشمن ہیں، چور چکار ہیں، قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، سامان چھین لیتے ہیں، آپ نے اس راستے سے نہیں جانا۔ سارا قافلہ چھوڑ کر اور متبادل راستہ اختیار کر کے جانے لگا۔ وہ تابعی بزرگ تھے جو وہ وہیں جم کر بیٹھ گئے، کہا کہ میں یہاں بستر لگاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کی 33 آیات انہوں نے پڑھی، پڑھ کر سو گئے۔ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مختلف قسم کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، اور بار بار قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قریب پہنچ نہیں سکتے۔ صبح کا جب وقت ہوا، ان کی یہ ناکام کوشش ساری رات جاری رہی۔ ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزرنے لگا، اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم کیا ہو؟ تم جن ہو؟ تم فرشتے ہو؟ کیا چیز ہو تم؟ انہوں نے کہا کیوں؟ بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم رات کو بار بار آئے ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب بھی ہم آپ کے قریب پہنچتے تھے آگے لوہے کی ایک دیوار قائم ہو جاتی تھی، ہم اس کو پھلانگ نہ سکے، عبور نہ کر سکیں۔ ہماری ساری رات یہ ناپاک کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں لیکن نہیں ہو سکا۔ آخر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، جو آدمی وہ 33 قرآن مقدس کی آیات مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک ان 33 آیات مبارکہ کی برکت سے دشمن سے، چور سے، ڈاکو سے اللہ پاک حفاظت فرما دیتے ہیں، شیطان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، جنات سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ حرف اخیر علاج ہے جادو اور جنات کا، حرف اخیر یہی منزل 33 آیات کی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ والی۔ کون کون سی آیات ہیں؟ شروع میں الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ ہے، پھر اس سورۃ فاتحہ کے بعد اگلی سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک ہیں، پھر سورۃ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے ہم فیہا خالدون تک، پھر سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آخر تک، اور پھر شاہد اللہ انہ یہ آیت مبارکہ ہے، اور پھر سورۃ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وترزق من تشاء بغیر حساب تک، اور پھر اس کے بعد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ بھی سورۃ اعراف کی آیت ہے، اور پھر اس کے بعد آیت عزت ہے جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے، پھر اس کے بعد سورۃ مومنون کی آخری آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا آخر سورت تک، پھر سورۃ صافات کی آیات ہیں، سورۃ صافات کی آیات من شیطان مارد تک، اور اسی طرح پھر سورۃ الرحمن کی آیات ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، پھر اس کے بعد سورۃ حشر کی آخری آیات ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ جن کی ابتدائی آیات ہیں شططا تک، اور پھر اس کے بعد آخری صورتیں ہیں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ 33 آیات مبارکہ بنتی ہیں، جو ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو ہر قسم کی حفاظت سے نواز دیتے ہیں، ہر شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ منزل ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ وہ منزل لے لیں اور اس منزل کا صبح و شام اہتمام کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنا فیملی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری فیملی محفوظ ہو جائے،
ہر قسم کے شرور و فتن آج کل اس دور میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ وہمی لوگ ہیں، دیکھیں شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، حقائق کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شکوک و شبہات میں پڑھنا نہیں چاہیے اور حقائق کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، گھر کے افراد اس کے علاج معالجے کے معاملے میں غفلت نہ برتیں، خود بھی کریں، کسی اللہ والے کے پاس بھی جائیں، دم بھی کروائیں۔ ان کی نیند حرام ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس وہم ہے۔ نہیں، جہاں حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کیجئے، جہاں حقیقت نہیں ہے تو پھر اس شکوک و شبہات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہوتا ضرور ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے ان حقیقتوں کو تسلیم کیا اور کہا ہے کہ شیطان انسان کو بدحواس کر دیتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، چھوتا ہے تو بعض اوقات کسی کو پاگل بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی کی حفاظت فرماتے ہیں، شیطانی ابلیسی ساری قوتیں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ جس کو مہلت دے دیں، جس بندے کے لیے بیماری کا فیصلہ جیسے ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، شفا نہیں دے سکتے اگر مقدر میں نہیں ہے تو برادران عزیز، اللہ کی مدد اور نصرت کے یہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات پر اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ نے فضائل اعمال میں بھی سنا ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ڈاکو مل گیا، کلی بنا ہوا تھا، اس نے اپنا گدھا پکڑا ہوا تھا، لوگوں کو سفر کراتا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے فلاں راستے سے جانا ہے۔ کہا نہیں، آپ کو یہ قریب راستہ پڑتا ہے، یہاں سے لے چلتا ہوں۔ وہاں سے لے گیا، آگے انسانوں کے سر پڑے ہوئے ہیں، بہت سے انسان قتل ہوئے پڑے ہیں۔ اس نے کہا آپ کا بھی یہی حشر کروں گا۔ تو انہوں نے ڈاکو کو کہا کہ بات سنو، مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، یہ مہلت دے دو، پھر جو کارروائی آپ نے کرنی ہے کر لینا۔ اس نے کہا سب نے یہ مہلت مانگی تھی، یہ سارے مرے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح کہتے تھے، جاؤ پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی۔ جب پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو دماغ میں کچھ نہیں آ رہا کہ پڑھوں کیا۔ اللہ نے ایک آیت ڈالی، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ یہ آیت مبارکہ جب پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی، فرشتہ آیا، اس کی گردن قلم کر دی۔ یہ سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ اس کی گردن قلم ہو چکی ہے۔ انہوں نے پکڑا اس کو کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا چھوڑو اس کو، آپ جاؤ اپنا کام کرو، آپ کی حفاظت ہو گئی ہے۔ بار بار جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس آیت مبارکہ کا غلام ہوں۔ جب بھی کوئی آدمی بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک مجھے بھیجتے ہیں کہ اب جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ تو میں آ گیا ہوں۔ تو جہاں اسباب بالکل ختم ہو جائیں، طاقت اور قوت بھی اپنی جواب دے جائے، قوت فکر آگے نہ بڑھ رہی ہو، تو جب ساری چیزوں سے نظر ہٹ جاتی ہے، صرف اللہ پر جم جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسباب تو تھے مدد کے، تعاون کے، ان کی خدمت کے لیے اللہ کے فرشتے تیار ہیں، ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کی مدد لینے کو وہ تیار نہیں ہے۔ تو کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد طلب نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا بندہ، میرا خلیل، نظر بھی اس کی میری طرف ہے، کسی اور طرف یہ دیکھ ہی نہیں رہا، اور چیف آف ملائکہ، فرشتوں کا سردار بھی اگر پہنچا ہے تو اس سے مدد لینے کو تیار نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ اب اس کی مدد ڈائریکٹ اللہ نے حکم فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے نبی پر ٹھنڈی ہو جا۔
وہ دشمن ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے، اللہ نے اپنے نبی کو امن و امان بحفاظت آگ سے بری کر دیا۔ فرمایا یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے میری حفاظت، تم اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اسباب کوئی قدرت کے پاؤں میں زنجیر نہیں ہے۔ جب میں اسباب کے ہوتے ہوئے ان کے خصائص چھین لیتا ہوں، آگ جلائے گی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نظر تو آگ آ رہی ہے لیکن میں نے اس کے آگ کے اثر کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اب آگ ہے، جلا نہیں رہی، چھری ہے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پہ چل رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی۔ اللہ پاک خصوصیتیں چھین لیتے ہیں، چیز کی اصل اس کی علامت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں یوں کرتا ہوں تو اللہ کی قدرت پر نظر رکھتے ہوئے مضبوط ہو جائیں، اللہ کا سہارا لیں، اور دشمن آپ کا ایسے بھاگے گا جیسے سلیمان علیہ السلام کی دربار سے، بارگاہ سے مچھر بھاگا ہوا کے خوف سے۔ جب آپ کے اندر بھی روحانیت ہوگی تو شیطان ایسے بھاگے گا، آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اللہ پاک انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔